تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، کہ جو بھی اللہ کا متقی بندہ بنے جنت اس کی وراثت ہے، جسے چاہے عطا فرمائے۔ سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، جس کریم کا ذکر سننے کے لیے آپ آئے ہیں وہ فرماتے ہیں قدمی حاضہی علی رقبت کل ولی اللہ۔ سب حضرات سنیں، جس کا جس سلسلے سے بھی تعلق ہے، میرا پیر کہتا ہے جب تک میرا یہ قدم کسی کی گردن پہ نہ آئے وہ ولی نہیں بن سکتا۔ حضرت شاہ سلیمان توسوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یہ سلسلہ عالیہ چشتیہ کے بہت بڑے بزرگ ہیں۔ ان کا ایک مرید کسی قادری کے ساتھ الجھ پڑا اور کہا کہ تمہارے پیر کا قدم ہوگا مگر اور پیروں پہ تو ہے، میرے پیر کی گردن پہ نہیں ہے۔ حضرت صاحب کو پتہ چلا، توجہ ہے، دو مرید آپس میں الجھ پڑے۔ ایک تھا حضور غوث پاک کا مرید اور ایک تھا حضرت شاہ سلیمان توسوی، وہ چشتی ہیں، وہ قادری تھا۔ دو مرید آپس میں الجھ پڑے۔ چشتی نے کہا کہ میرے پیر کی گردن پہ غوث پاک کا قدم نہیں ہے، تو وہ حضرت شاہ سلیمان توسوی کے پاس آیا جو قادری صاحب تھا۔ اس نے کہا کہ بلا آپ کا مرید کہتا ہے کہ میرے پیر کی گردن پہ غوث پاک کا قدم نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا یہ جاہل مجھے ولی جو نہیں سمجھتا، یہ مجھے ولی نہیں سمجھتا، تو یہ تو گردن کا انکار کرتا ہے، میری آنکھوں پہ بھی غوث پاک کا قدم ہے، میری آنکھوں پہ بھی غوث پاک کا تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نوکرو، انہیں 11ویں والا کیوں کہتے ہیں؟ ان کا نام لکھو نا، سید عبدالقادر، تو حرف بنتے ہیں 11 حرف ہیں، اور شجرہ نسب اٹھا کر دیکھیں تو آپ سے لے کر جڑے مہمان ہیں اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ میرا سونا ضروری کہ نہیں مہمان بھولے نہیں، تم والے بھولے سمجھے رہے، زور تو بولو تو سبحان اللہ، میرے اوپر چلو نہ بولو، جڑے مہمان ہیں بیٹھے نہیں۔ حضور سیدنا و مرشدنا شیخ سیدنا محی الدین عبدالقادر جیلانی۔ محی الدین آپ کا نام نہیں ہے، آپ کا نام ہے عبدالقادر۔ محی الدین اس لیے کہتے ہیں کہ دین کو زندہ کرنے والے۔ آپ فرماتے ہیں میں چھوٹا سا تھا، مدرسہ ابھی پڑھنے کے لیے جا رہا تھا کہ راستے میں نے ایک ہستی کو دیکھا جو انتہائی کمزور ہے، نحیف ہے۔ اس نے مجھے اشارے سے بلایا، میں قریب پہنچا تو اپنا ہاتھ بڑھایا اور کہا مجھے سہارا دے، مجھے اٹھا۔ آپ فرماتے میں نے ہاتھ سے پکڑا تو پھر دیکھا اس کی رنگت تبدیل ہو گئی، وہ بالکل کڑیل جوان ہو گیا اور وہ کھڑا ہو گیا۔ میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ تو اس نے کہا عبدالقادر میں اللہ کا دین ہوں، میں لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے کمزور ہو گیا تھا، اللہ نے مجھے تیرا سہارا دیا ہے، مجھے پھر سے جمع کیا۔ اس لیے کہتے ہیں محی الدین، یعنی دین کو زندہ کرنے والے۔ باپ بھی اچھے، یہ حسنی حسینی سید ہے، نجیب الطرفین، اور یہ یاد رکھو قبلہ جو نجیب الطرفین سید ہوتا ہے وہ پکا سنی ہوتا ہے، کیونکہ حضرت علی المرتضیٰ کا نہ خون خراب ہو سکتا ہے، نہ سیدہ فاطمہ الزہرا کا دودھ خراب ہو سکتا ہے۔ جو پکا سید ہوگا وہ سنی ہوگا۔ اس طرح والے بھی بولے سبحان اللہ، جو پکا سنی ہو، پکا سنی،
اور وہ کہلائے کہ میں سید ہوں تو پھر ہم تسلیم کریں گے کہ واقعی یہ سید الزہرا کی اولاد ہے۔ نجیب الطرفین سید، غیرت مند سید ہوتے ہیں۔ یہ ہیں حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی۔ ایک پادری ہے، تقریر کر رہا ہے چوک میں کھڑے ہو کے، اور مسلمانوں کی عادت ہوتی ہے نا، بس جو تقریر کر رہا ہے اس کی تقریر سننے کے لیے چلے گئے۔ تو وہ پادری تھا، اس نے کہا لوگوں ہمارا نبی وہ ہے جو مردے زندہ کیا کرتا تھا، تمہارے قرآن میں لکھا ہوا ہے، تم اپنے نبی کے بارے میں بتاؤ تمہارے نبی نے کتنے مردے زندہ کیے۔ اب لوگ بکھرے اور غوث پاک کی بارگاہ میں آئے اور کہا قبلہ اس نے تو ہمیں بولنے کا نہیں چھوڑا، وہ تو اس نے لاجواب کر دیا ہے ہمیں۔ وہ کہتا ہے تمہارے نبی نے کوئی مردہ زندہ کیا ہے؟ تو میرے پیر میدان میں آئے۔ صرف پیر نہیں تھے، بغداد میں میرے پیر کا مدرسہ تھا، اور میرا پیر غوث پاک مسجد کا خطیب تھا، اور وقت کے بہت بڑے مفتی تھے، اور آپ سبق پڑھایا کرتے تھے، اور بحر العلوم عالم ہیں۔ میدان میں آئے اور فرمایا اب وقت جو بکتا ہے بول کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا میں پوچھتا ہوں تمہارے نبی نے بھی کوئی مردہ زندہ کیا ہے؟ فرمایا میرا نبی تو نبی رہا، میں اس کی اولاد میں سے ہوں، مجھے قبرستان میں لے چل، جتنے چاہے میں تجھے مردہ زندہ کر کے دکھا دیتا ہوں۔ لاجپال کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، وہ ہے 11ویں والا پیر جن کے والد صاحب بیٹھے ہیں، وضو کر رہے ہیں، دریا پہ بیٹھے وضو کر رہے ہیں۔ ایک سیب بہتا ہوا آیا، آپ نے وہ اٹھا لیا، بھوک کی وجہ سے کھا لیا، پھر خیال آیا یہ تیرا تو نہیں تھا، یہ کسی کا حق ہے۔ 11ویں شریف کھانے والوں توجہ ہے جن کی ہم 11ویں شریف کھاتے ہیں نا، اس کھانے کا بھی فائدہ ہے۔ ولیوں کا لنگر کھاؤ، غوث پاک کا لنگر کھاؤ، اپنے پیروں کے لنگر کھاؤ، اور فائدہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد چہرہ تبدیل نہیں ہوتا۔ جو 11ویں شریف کا، میلاد شریف کا، اپنے مرشد کا لنگر کھاتا ہے، اس پہ قرآن شریف پڑھا جاتا ہے، درود پڑھا جاتا ہے، ذکر کیا جاتا ہے، دعا کی جاتی ہے، تو اس میں برکت یہ ہوتی ہے کہ مرنے کے بعد پھر چہرہ کھول کے رکھ دیتے ہیں، لوگوں دیکھو غوث پاک کا لنگر کھانے والا ہے، اس کا چہرہ تبدیل، چہرہ نور علی نور رہتا ہے۔ وہ ہمارے پیر ہیں جو ایک سیب کھا کے پچھتا رہے ہیں، بہتا ہوا سیب، دل میں خیال آیا پتہ نہیں کس کا ہوگا، تجھے اجازت تھی کھانے کی؟ اب بخشوانے کے لیے گئے، راستے میں ایک باغ ملا، وہاں انار بھی تھے، سیب بھی تھے، دل نے گواہی دی یہی باغ ہوگا۔ اس باغ میں پہنچے تو باغ کا مالک وہ بھی اللہ کا ولی تھا، جو میرے غوث کے نانا جان تھے، حضرت سید عبداللہ سومعی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ یہ جو بخشوانے کے لیے جا رہے تھے، یہ غوث پاک کے والد بننے والے ہیں۔ اندر آئے، دیکھا ایک پکی عمر کا آدمی بیٹھا ہے، سلام کیا، اس نے چہرہ دیکھا، چہرے میں ولایت کا نور نظر آیا، حال وال پوچھا بیٹا کیسے آنا ہوا؟ کہا قبلہ خطا بخشوانے کے لیے آیا ہوں، آپ کے باغ میں سے ایک سیب کھا لیا ہے۔ آپ نے دیکھا اور فرمایا یہ بندہ ضائع کرنے کے قابل نہیں ہے کہ ایک سیب بخشوانے کے لیے آ گیا ہے۔ یہ صوفی عبدالخالق صاحب تشریف لائے ہیں، ان کے پیر نے فرمایا تھا جو میرے پیچھے 2 رکعت پڑے وہ بھی جنت جنت۔ سب حضرات بولو، حضرت حافظ جی سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہ مبارک قول ہے، فرمایا جو میرے پیچھے 2 رکعت پڑھنے وہ بھی جنت میں جائے گا، اور یہ سچی بات ہے، بلند آواز سے بولیے۔ ساری زندگی قرآن پڑھنے والا، ساری زندگی، اور 2 رکعت میں قرآن سنانے والے،
یہ ہمارے بزرگ ہیں، باقی صرف دعویٰ کرنے والے تو ہزاروں ہیں، ایک آیت بھی سیدھی نہیں پڑھنی آتی۔ سچی بات ہے، کئی فقیروں سے ہم نے دعائیں سنی ہیں، ربنا آتنا فی دنیا بھی غلط پڑھتے ہیں، اور جو ساری زندگی قرآن پڑھتے رہے، قرآن کی بڑی برکت ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خون کی بہت ساری برکتیں ہیں۔ مدینے والے آ کر کے نوکروں یاد رکھو کہ ولی آیا ولی کے پاس سیب بخشوانے کے لیے، آپ نے فرمایا کئی سال میرے باپ کی دیکھ بھال کرنی ہوگی، حضور کروں گا۔ سال گزر گئے، اب فرمایا میری ایک اور شرط ہے، ایک میری بیٹی ہے جو ہاتھوں سے بھی محتاج ہے، پیروں سے بھی محتاج ہے، آنکھوں سے بھی محتاج ہے، زبان سے بھی محتاج ہے، اس کے ساتھ شادی کرنی ہوگی۔ تو سید نے کہا حضور کوئی بات نہیں، یہ چند دن کی زندگی ہے، گزر جائے گی، محمد کریم کو تو منہ دکھانے کے لائق ہو جاؤ، کوئی بات نہیں، مجھے یہ رشتہ قبول ہے۔ اب باپ نے بیٹی کا رشتہ کر دیا، اور وہ صاحب جب اندر گئے نا کمرے میں تو دیکھا ایک حوروں کے برابر خوبصورت، جس کے نور سے وہ حجرہ نورانی ہے، وہ پاک بی بی بیٹھی ہے۔ تو تیز تیز قدموں سے دوڑتے ہوئے واپس آئے اور مسجد میں چلے گئے، ساری رات روتے ہوئے مسجد میں گزری۔ صبح کی نماز کے وقت آپ کے سسر نماز پڑھانے کے لیے آئے تو دیکھا دولہا صاحب پہلی صف میں بیٹھے ہیں۔ پوچھا بیٹا تو اپنے کمرے میں نہیں گیا تھا؟ کہا قبلہ میری قسمت ہی ایسی ہے، ایک بھول بخشوانے کے لیے آیا تھا، دوسرا گناہ ہو گیا ہے، پتہ نہیں اس کمرے میں اور کون بی بی بیٹھی تھی، وہ اس کی آنکھیں بھی ٹھیک تھی، ہاتھ پاؤں بھی بالکل صحیح سلامت تھے، آپ نے جو نشانیاں بتائی تھی آپ نے فرمایا وہ تو معذور ہے۔ آپ مسکرائے اور فرمایا میرا بیٹا تیری گھر والی یہی ہے، میں نے اس لیے کہا تھا کہ اس کی آنکھ غیر کو دیکھنے سے معذور ہے، جب سے پیدا ہوئی ہے یا اس نے ہمیں دیکھا ہے یا تجھے دیکھا ہے، یا قرآن کی تلاوت کرتی ہے، قرآن کی زیارت کرتی ہے، ہاتھ اس کے دعا میں مصروف رہتے ہیں، قدم اس کے مصلی کی طرف جاتے ہیں۔ تو ایسے پاک دامن جب ملے تو اللہ پاک نے پھر حضرت عبدالقادر جیلانی عطا فرمائے۔ آپ نے فرمایا جو اس سلسلے کا مرید نہ بھی ہو اور لوگوں سے کہتا رہے میں غوث پاک کا مرید ہوں، وہ بھی جنت میں جائے گا۔ اور ایک اور خوشخبری سنو، میں ختم کر رہا ہوں اپنی بات۔ آپ فرماتے ہیں جو میرا مرید کہلائے اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک اسے توبہ نصیب نہ ہو، وہ اس وقت مرے گا جب سب گناہوں سے توبہ کر لے گا، پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں جائے گا۔ مدینے والے کے نوکرو حلال کھاؤ، یہ غوث پاک کا فرمان ہے۔ اور آپ کے باپ دادا کی طرف سے یہ نسخہ ملا ہے 11ویں کھانے والوں تمہارے پیٹ میں حرام نہ جائے، حرام کا لقمہ نہ جائے، اور یہ میری طرف سے نصیحت ہے، حلال کھاؤ، سچ بولو، جھوٹ چھوڑو، سچ بولو، اور ہر بات میں سچے رہو، مدینے والے کے مخلص رہو، پھر تم جنت میں جاؤ گے۔ میرا اللہ حضور کے صدقے میں ہم سب کی حاضری قبول و مقبول فرمائے۔ ہمارے قبلہ مجیدی صاحب تشریف فرمائیں اور جناب قبلہ رجب علی رضوی صاحب تشریف فرمائیں، وہ انشاءاللہ العزیز اپنے اپنے وقت میں خطاب فرمائیں گے، اور جناب مقبول احمد